نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات ان کے بارے میں سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو بکر اور عمر کہول اہل جنت کے سردار ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے سوا کہول اہل جنت کے سردار۔ لفظ کہول آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اس سے مراد مڈل ایج، اوسط عمر بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بچپن، پھر ہوتا ہے لڑکپن، پھر ہوتی ہے جوانی، پھر ہوتی ہے ادھیڑ عمر، اور پھر ہوتا ہے بڑھاپا۔ یہ جس کو آپ ادھیڑ عمر کہتے ہیں اس کو عربی میں کہول کہتے ہیں۔ جو جوانی کے بعد بڑھاپے کے درمیان کیا حصہ کہلاتا ہے اس کو ادھیڑ عمر اردو والے کہتے ہیں۔ فرمایا جو جنتی ہیں نبیوں رسولوں کے سوا دنیا سے ادھیڑ عمر میں جانے والے ابو بکر و عمر ان کے سردار ہیں۔ دیلمی میں ابن عساکر میں روایت موجود، فرمایا ابو بکر و عمر کی محبت ایمان سے ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ ان سے بغض رکھنا کفر۔ دیلمی اور ابن النجار نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت ابو بکر و عمر وہ ہستیاں ہیں جو امت مصطفیٰ میں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو نعیم نے اس کو نقل کیا کہ دنیا میں مسلمانوں میں ابو بکر و عمر ایسے ہیں جیسے نبیوں میں حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام ہیں۔ اور ابن عساکر کی روایت فرشتوں میں جس طرح جبرائیل و میکائیل بڑی شان والے ہیں اسی طرح ابو بکر و عمر مسلمانوں میں بڑی شان والے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ ان کے کمرے میں 3 قبریں ہیں۔ جس کمرے میں حجرے میں وہ رہتی تھی، حضور نے فرمایا تیرا خواب سچا ہے، تیرے کمرے میں اہل جنت کے افضل لوگ دفن ہوں گے۔ چنانچہ نبی پاک اسی کمرے میں آرام فرما ہے اور ان کے ساتھ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما۔ دیلمی میں حدیث فرمایا ابو بکر و عمر زمین و آسمان والوں سے بہتر ہیں۔ دیلمی میں حدیث پاک موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب یہاں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک ہی مٹی سے اللہ نے ان کا خمیر اٹھایا، یہ کیا بات ہے؟ یہ نبی کے صدقے ان کو ملنے والی شان۔ نبی پاک کی مٹی گئی ہے جنت سے، اندازہ کریں ان یاروں کو بھی نبی کے صدقے کتنی شان ملی ہے، اندازہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، زمین میں میرے 2 وزیر ہیں۔ آسمان میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ اور وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟
بادشاہ کے پتہ چلا نبی کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، دین میں اہم شخصیات، فرمایا جس طرح انسان کے جسم میں چہرہ ہے، اس چہرے میں آنکھ اور کان اہم ہیں، اسی طرح امت میں ابو بکر اور عمر اہم ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن النجار نے اس کو نقل کیا کہ باقی ساری مخلوق پر عام تجلی ہے، ابو بکر پر خاص تجلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام موجود، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 8۔ فرمایا قیامت کے دن دروازوں سے ان کے بواب، جو فرشتے ڈور پر مقرر ہیں، آپ بواب کو ڈور کیپر انگلش میں کہتے ہیں، دربان، آوازیں لگائیں گے، نماز پڑھنے والے اس دروازے سے، روزہ رکھنے والے اس دروازے سے، توبہ کرنے والے اس دروازے، مختلف دروازوں سے آواز پڑے گی۔ حضرت ابو بکر کا ناز دیکھیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی؟ یہ نہیں کہ حضور میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، میری بھی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی دروازے سے کیا مجھے بھی آواز پڑے گی؟ نہیں حضور مجھے کس دروازے سے؟ کیا مطلب ایمان یقین دلاتا ہے آپ کا غلام ہوں تو ضرور جنت میں جاؤں گا۔ حضور مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی؟ فرمایا ابو بکر ہر دروازے والا چاہے گا کہ تو اس کے دروازے سے گزرے۔ آج اگر کوئی حضرت ابو بکر پر اعتراض کرے، ان کے ایمان پر، ان کی صحابیت پر اعتراض کرے، تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اتنے ارشادات آپ نے سنے ہیں، 100 سے زیادہ حدیثیں، میں اگر ساری سناؤں بڑا وقت لگے، میں ان میں سے کچھ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ مشہور واقعہ ہر سال آپ سنتے ہیں، پھر سنیں۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، وہی مکہ والے دشمن ہو گئے، عرصہ حیات زندگی ان پر تنگ کر دی۔ کتنی مشکلات صحابہ نے اٹھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان فرما دیا ہجرت کا، ہجرت کا حکم آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی، حضور میں بھی روانہ ہو جاؤں؟ فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، شاید تمہیں کوئی ساتھی مل جائے۔ وہ مزاج شناس تھے، سمجھ گئے حضور مجھے ساتھ لے کے جائیں گے۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں لے لیں، ان کو کھلانا پلانا شروع کر دیا۔ ہجرت کی رات، آپ نے سنا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا 40 جوانوں نے ننگی تلواریں لے کر گھیرا ڈالا ہوا، محاصرہ کیا ہوا، برا ارادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا کر ان جوانوں پہ خاک ڈالتے ہوئے حضرت ابو بکر کے دروازے پر پہنچے۔ رات کے وقت ابھی دروازے کے قریب آئے، دروازہ کھل گیا، جیسے کوئی انتظار میں بیٹھا ہو۔ فرمایا ابو بکر دروازہ یوں کھلا جیسے تمہیں پہلے سے معلوم۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، جب سے آپ نے ہجرت کا فرمایا ہے میرا باپ رات کو سوتا نہیں، کہیں اچانک نہ جانا پڑے اور ان کی نیند کی وجہ سے آپ کو دیر نہ ہو جائے۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا؟ لیجئے
دونوں سوار ہوتے ہیں اور چلتے ہیں، جانا ہے مدینہ منورہ۔ ادھر ابو جہل نے پورے لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے، کسی طرح بھی نبی نکلنے نہ پائیں، ان کے ارادے بڑے سخت ہیں، بڑے برے ہیں۔ راستے میں لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے، رات تھی، یہ دونوں اونٹنیوں پر سوار، آواز ہوئی وہاں آگے جو بٹھایا ہوا، رات اس زمانے میں یہ کھمبے اور روشنی کا انتظام نہیں تھا، اس نے آواز سن کر کہا من انتا، اے آنے والو تم کون؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں ہوں ابو بکر بن ابی قحافہ۔ اس نے کہا مرحبا، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب بتاتے ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے، اور نہیں بتاتے چھپاتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے۔ اور صدیق کہتے اس کو ہیں جو جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر پر کتنی مشکل، کیا کریں؟ مگر اللہ نے ان کی مدد کی۔ بڑا پیارا جملہ منہ سے نکلا، میرے ساتھ کون ہے؟ الذی ہوا رجل یہدینی، میرے ساتھ وہ مرد کامل ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ کہیں جانا ہے، ان کو رستہ معلوم نہیں ہے، کوئی رستہ بتانے والا ساتھ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ صبح ابو جہل نے لوگوں کو بلایا، کیوں بھائی کوئی کدھر سے گیا تو نہیں؟ سب نے کہا جی ہم ساری رات پہرا دیتے رہے ہیں۔ ایک نے کہا میرے راستے سے دو آدمی گزرے تھے۔ کون؟ کہ میں نے پوچھا تھا، ایک ابو بکر تھے، ان کے ساتھ کون تھا؟ اس نے کہا میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا وہ نبی سچ کہتا ہے، تم بڑے بے وقوف ہو، اور ابو بکر کو نبی کے سوا کون راستہ بتا سکتا ہے؟ وہی تو تھے ان کے ساتھ، تمہیں واقعی سمجھ نہیں۔ اب انہوں نے کہا چلو یہ جس راستے سے یہ گزرے ہیں وہ راستہ تلاش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ راستہ بدل کر پہنچے تھے مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی جس کا نام جبل سور، جہاں حج کے خیمے لگتے ہیں وہاں سے قریب نظر آتی ہے۔ بڑی اونچی پہاڑی ہے، جو ہمت والے ہیں وہ جاتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں۔ اس پہاڑی پر ایک غار، یہ غار قدرتی طور پر پتھر کا بنا ہوا کمرہ، اس میں راستہ ہوتا ہے جانے کا اور باقی پتھر اندر سے خالی ہوتا ہے، تو اس کو غار کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے اس میں قیام کیا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ پہاڑ چڑھنا ہر ایک کا کام، آپ شہری لوگ ہیں، آپ کے لیے تو بہت مشکل ہے، وہ جو پہاڑوں کے رہنے والے ہیں وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں، مگر ہر ایک کے لیے آسانی نہیں، اور رات کے وقت چڑھنا اور مشکل۔ پہاڑی چڑھنی تھی، پہاڑ تک تو اونٹنیوں پر آئے۔ آگے عرض کی حضرت ابو بکر نے حضور پہاڑی ہے اور بہت اونچی ہے، 3 میل اونچی پہاڑی، اتنا لمبا راستہ ہے۔ حضور رات کا وقت ہے، آپ میری پشت پر کندھوں پر سوار ہو جائیے، میں آپ کو اپنی پشت پر سوار کر کے چڑھوں گا۔ حضور نے اس کو قبول فرمایا اور سوار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر سوار کیا اور پہاڑی چڑھے۔ کچھ لوگ اپنی سوچ اور اپنی ذہنیت کے مطابق کہتے ہیں دیکھو تم نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہو، وہ تو سب پر مہربانی کرنے آئے، اب رات کے وقت پہاڑ چڑھنا کتنا مشکل کام۔ ابو بکر پیشکش کر رہے ہیں تو نبی ان کے لیے آسانی کریں۔ دیکھیں نبی ان پر سوار ہوئے، ان کے لیے تو کتنا مشکل ہوگا کہ خود چڑھنا ہے اور ساتھ میں پھر وزن اٹھا کے چڑھنا ہے،
کتنی ان کو اس وقت مشقت ہوئی ہوگی. میں نے کہا یہ تمہاری سوچ ہے. یہ حضرت ابو بکر بہت سیانے تھے، بہت سمجھدار تھے، ایمان والے تھے، ان کی محبت کا تقاضا بھی پورا ہوا، ان کی عقیدت کا تقاضا بھی پورا ہوا. انہوں نے اپنے لیے آسانی کی تھی، مشکل نہیں کی تھی. وہ جانتے تھے نبی تو نور ہیں، نبی تو نور ہیں اور نور کا وزن ہوتا نہیں. انہوں نے اپنے لیے آسانی کی تھی، میں اکیلا چڑھوں گا مشکل ہوگی، نبی کو سوار کر لوں، ان کی برکت سے میرے لیے چڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ یار